ارشاد فرمایا کہ ہم نے اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، تم سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یعنی توحید کا سبق دیا تھا اور شرک سے روکا تھا۔ تو اللہ کی توحید کے حکم کے ساتھ دوسرا حکم دیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا۔ آپ اس سے اندازہ کریں وہ اخلاق اور ماں باپ کے ساتھ وہ ادب احترام اور ان کے ساتھ وہ حسن سلوک اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ وہ بلائی، ہم اس کو دین کا، عبادت کا، ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا اور یتیموں کا خیال کرنا اور محتاجوں غریبوں کا خیال رکھنا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور تمہارے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، قریبی نزدیکی ہمسائے، ان کا خیال کرنا، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور جو اجنبی پڑوسی ہے، ایسا نیبر ہے جس کو تم جانتے ہی نہیں، یعنی قریب کوئی مکان اس نے کرائے پہ لے لیا اور نیبرہڈ میں آ گیا، اس کا بھی خیال کرنا۔ اب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے دونوں والدین ماں باپ تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو جا پہنچیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما دونوں، او احدہما یا کوئی ایک بڑھاپے کو جا پہنچیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف بھی نہ کہنا اور کسی حالت میں ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ادب کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ اور عجز اور انکساری کے ساتھ اپنے بازو جھکائے رکھا کرو۔ اور ہم نے حکم دیا انشکر لی ولوالدیک، اے انسان، اے بندے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اللہ پاک نے والدین کا شکر ادا کرنا اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ ملا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک، میری بلائی کا حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میں اس کے ساتھ نیکی کروں، حسن سلوک کروں، بھلائی کروں۔ قال امک، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا۔ قال ثم من، سائل نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ قال ثم امک، پھر تمہاری ماں کا۔ انہوں نے پوچھا ثم من، پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ قال ثم امک، پھر تمہاری ماں کا۔ پوچھا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ قال ثم ابوک، پھر تمہارے باپ کا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ ایک شخص یمن کا رہنے والا ورجل یمانی یطوف بالبیت حمل امہ وراء ظہرہ، دیکھا کہ یمن کا رہنے والا ایک شخص اپنی بوڑھی ضعیف ماں کو اپنی پشت پر اٹھا کر کعبے کا طواف کر رہا، ماں کو پشت پر اٹھا کر طواف کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ طواف سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور آ کے پوچھتا ہے اترانی جزیتھا، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں، کیا ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کے جو میں نے حج کرایا یا کعبے کا طواف کرایا، کیا اس سے میں نے
اپنی ماں کا حق ادا کر لیا ہے؟ کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اللہ ولا بظفرۃ واحدۃ، نہیں اے بندے، ماں کا حق ادا نہیں ہوا، بلکہ تیری ولادت سے پہلے جب درد ذہ ہوتا ہے ماں کو، بچے کی ولادت سے پہلے جب درد ہوتا ہے اور ماں کی چیخیں نکلتی ہیں، فرمانے لگے تو نے اپنی ماں کی ایک چیخ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک خاص چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہم ارشاد فرمایا، اور وہ یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو اور جو چاہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ خونی رشتوں پر احسان کیا کرے۔